میں نئی دلی میں گیٹ آف انڈیا کے سامنے کھڑا تھا۔ گیٹ آف انڈیا تعمیر اور سنگ تراشی کا بے حد حسین نمونہ ہے۔ وہ مشاہدہ کی زبان میں بتا رہا ہے کہ انسان کیسی انوکھی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ وہ گیٹ آف انڈیا جیسی ایک چیز کو پیشگی طور پر سوچتا ہے، وہ اس کا منصوبہ بناتا ہے اور پھر عملاً اس کو وقوع میں لاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ اگر تمام ستاروں اور سیاروں اور تمام درختوں اور جانوروں سے کہا جائے کہ وہ ایک گیٹ آف انڈیا بنا دیں تو وہ سب مل کر بھی اس جیسی ایک عمارت نہیں بنا سکتے۔ یہی دوسرے تمام انسانی واقعات کا حال ہے۔ انسان جو کام کرتا ہے وہ اس کی انتہائی نادر استثنائی خصوصیات ہے، انتہائی اعلیٰ خصوصیات ہیں۔ معلوم کائنات میں کوئی بھی دوسری مخلوق اس قسم کے کام کو انجام نہیں دے سکتی جس کو انسان اپنی عقل اور اپنے ہاتھ پاؤں کو استعمال کر کے انجام دیتا ہے، خواہ وہ ایک گیٹ آف انڈیا کو بنانا ہو یا ایک پیچیدہ مشین کو چلانا۔ انسان سے خدا کو یہ مطلوب تھا کہ وہ خدا کی شعوری معرفت حاصل کرے، وہ اپنی عقل سے خدا کو پہچانے۔ اس لیے اس نے انسان کو ایسی ممتاز تخلیق کے ساتھ پیدا کیا جس طرح انسان ساری کائنات سے ممتاز ہستی ہو، اسی طرح خدا انسان کے مقابلہ میں ایک ممتاز تر ہستی ہے۔ انسان اگر اس فرق پر غور کرے تو وہ اس کے اور بقیہ کائنات کے درمیان ہے جو اسی فرق کو قیاس کر سکتا ہے جو اس کے اور خدا کے درمیان ہے۔ خدا اسی امتیازی فاصلے کی آخری اور انتہائی شکل ہے جس کا آدمی اپنے اور کائنات کے درمیان فاصلے کے ذریعے تجربہ کر رہا ہے۔ خدا کو سمجھنا اتنا ہی آسان ہے جتنا اپنے آپ کو سمجھنا۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کو ماننا ایک مانی ہوئی چیز کو ماننا ہے، خدا کو ماننا ایک دیکھی ہوئی چیز کو دیکھنا ہے۔ انسان جس واقعے کا ہر آن تجربہ کر رہا ہے، اسی واقعے کی توسیع کا دوسرا نام خدا کا عقیدہ ہے۔ انسان اس کائنات میں فل اسٹاپ نہیں۔ پھر اگر کائنات کے آگے انسان کا درجہ ممکن ہے تو انسان کے آگے خدا کا درجہ کیوں ممکن نہیں؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شدید ترین اعلیٰ تخلیق بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اگر اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو اعلیٰ قسم کی صلاحیت عطا کی ہے تو یہ بھی صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ خدا کو مان لے، وہ خدا کو جان لے اور وہ خدا کو جاننے میں کوشش کرے۔ اگر وہ خدا کو جاننے کی تھوڑی بھی کوشش کرے گا تو اس کو خدا بہت ہی اچھے طریقے سے مل جائے گا۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا کو تلاش کیا تو ان کو ایسا تلاشی ملی کہ وہ دوبارہ انہوں نے کسی بت پرستی کا نام نہیں لیا۔ جس نے خدا کو تلاشنے کی کوشش کی، خدا نے اس کی مدد ضرور کی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ اللہ اکبر بک کی ایک تحریر ہے جس میں ہے خدا کا عقیدہ، اس کا آج تذکرہ کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کا جواب لازمی دیا کریں، کمنٹ میں نیچے ضرور لکھا کریں۔